ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت اہم سورہ علق پر گفتگو کریں گے۔ یہ سورہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیات ہیں اور مشہور قول یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، جیسے پڑھنے کا حکم اقرا، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے علق یعنی خون کے لوتھڑے سے، قلم کے ذریعے علم سکھانے کی بات ہے علمہ بالقلم، اور انسان کی سرکشی لیتغا کا بھی ذکر ہے، اور آخر میں سجدہ اور اللہ کے قرب کا حکم واسجد واقترب۔ تو واقعی اس سورہ میں ہمارے لیے غور و فکر کے بہت سے پہلو ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے اس کا آپ کہہ لیں مرکزی سوال یہ ہے کہ سورہ علق کا بنیادی پیغام آخر ہے کیا؟ کیا یہ سورہ اصل میں علم، خاص طور پر وحی الہی، اس کے حصول اور اس کی عظمت کا اعلان ہے؟ وہ علم جو انسان کو آپ کہہ لیں پستی سے بلندی تک لے جاتا ہے، یا اس کا مرکزی نقطہ انسان کی اس سرکشی اور تکبر سے خبردار کرنا ہے جو علم یا دولت یا طاقت کے احساس بے نیازی استغنا سے پیدا ہوتی ہے؟ تو میں یہ موقف پیش کروں گا کہ اس سورہ کا اصل زور پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے الہی حکم پر ہے، جو وحی اور قلم کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، جبکہ میں اس نقطے پر زیادہ زور دوں گی کہ اگرچہ علم کا حکم اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن سورہ کا اصل وزن میرے خیال میں اس فوری انتباہ پر ہے جو علم اور تخلیق کے ذکر کے فوراً بعد آتا ہے، یعنی انسان کی سرکشی کا خطرہ، طغیان کا خطرہ جو خود کو بے نیاز سمجھنے سے جنم لیتا ہے۔ اور میرے نزدیک سورہ کا جو اختتام ہے، سجدہ اور قربت کا حکم، وہ اسی سرکشی کا علاج بھی ہے اور علم کے صحیح مقصد کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ چلے میں اپنے موقف کو ذرا واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں، سورہ کا آغاز ہی ایک غیر معمولی حکم سے ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ اب یہ پہلا حکم، اور وہ بھی ایک امی نبی پر، یہ علم کی اہمیت کی آپ کہیں حتمی دلیل ہے۔ یہاں صرف پڑھنا نہیں کہا، بلکہ رب کے نام سے پڑھنا، یعنی علم کا مقصد اور اس کی سمت وہ شروع میں ہی متعین کر دی گئی۔ پھر فوراً بعد فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اب یہ پڑھنے کے حکم کی تکرار اور ساتھ میں رب کے اکرم ہونے کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ علم کا حصول اللہ کے خاص کرم سے ہی ممکن ہے، اور یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں، ایک مسلسل عمل ہے۔ پھر علم کے ایک اہم ذریعے کا ذکر ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ قلم جو تہذیب و تمدن اور علم کی بقا اور اس کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ اور پھر خلاصہ کیا، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں، یہ تو واضح طور پر علم، وحی اور اللہ کی ربوبیت اور کرم کو مرکزی حیثیت دے رہی ہیں۔ بعد کی آیات وہ اسی علم کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں اور مخالفتوں کا ذکر کرتی ہیں، لیکن بنیاد تو علم ہی ہے۔ جی، میں آپ کی بات کی قدر کرتی ہوں کہ ابتدائی آیات واقعی علم پر بہت زور دیتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سیاق و سباق کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ان عظیم نعمتوں کا ذکر ہے، تخلیق، پڑھنے کی صلاحیت، قلم سے علم، اور ان کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے وہ ایک طرح سے چونکا دینے والی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ یہ جو لفظ کلا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک متوقع رد عمل، یعنی شکر گزاری اس کی نفی کر رہا ہے کہ انسان شکر کرنے کے بجائے سرکشی کرتا ہے۔ اچھا، کیوں کرتا ہے سرکشی؟ ان رآہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ یہ علم اور دوسری نعمتیں ملنے پر انسان کے اندر جو تکبر اور خود فریبی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسان کو علق یعنی خون کے ایک لوتھڑے کیسی آپ کہیں حقیر شے سے بنایا، اسے علم سے نوازا، لیکن انسان وہ اپنی اصل بھول کر خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر فوراً تنبیہ بھی آ گئی، ان الی ربک الرجع، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ ابتدائی آیات تو گویا اس انتباہ کے لیے ایک پس منظر فراہم کریں۔ آپ نے کلا کی تشریح شکر گزاری کی نفی کے طور پر کی، جو بالکل ممکن ہے، لیکن اس کا ایک معنی حقاً یا یقیناً بھی لیا گیا ہے۔
یعنی یہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ انسان عمومی طور پر مطلب جس نے عقل و وحی سے تربیت نہ پائی ہو وہ سرکشی کرتا ہے، لیکن کیا یہ سرکشی علم کی وجہ سے ہے؟ آیت 7 تو کہتی ہے وجہ استغنا ہے، یعنی خود کو بے نیاز سمجھنا۔ اور تفاسیر میں اگر دیکھیں مثلا آیت اللہ مکارم شیرازی کی تفسیر ہے یا علامہ محسن نجفی کی، تو اس کا مصداق اکثر ابو جہل جیسے افراد کو قرار دیا گیا جو مال و دولت اور طاقت کی وجہ سے سرکشی کرتے تھے۔ وہ علم کی وجہ سے نہیں سرکش تھے، بلکہ جہالت اور دنیاوی طاقت کے نشے میں ہدایت سے روکتے تھے، جیسا کہ آگے آیات 9 اور 10 میں ذکر ہے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، بھلا دیکھو تو اس شخص کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ سرکشی علم کا نتیجہ نہیں، یہ تو علم کی مخالفت ہے۔ سورہ کا پیغام تو میرے خیال میں علم کی راہ میں آنے والی اس مخالفت کے باوجود ثابت قدم رہنے کا ہے۔ میں ابو جہل والے واقعے کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی، اور تفاسیر میں واقعی تفصیل سے ہے کہ اس نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکنے کی کوشش کی اور پھر خود ہی ناکام رہا۔ لیکن کیا انسان کے لفظ کو صرف ابو جہل تک محدود کرنا ٹھیک ہوگا؟ قرآن کا اسلوب تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خاص واقعات سے عمومی اصول اخذ کرتا ہے۔ یہ جو استغنا ہے یعنی بے نیازی کا احساس، یہ کیا صرف مال و دولت سے آتا ہے؟ کیا علم خود اگر اس کے ساتھ عاجزی اور خدا کا خوف نہ ہو، انسان کو ایک قسم کے آپ کہہ لیں فکری تکبر اور بے نیازی میں مبتلا نہیں کر سکتا؟ کیا تاریخ میں ایسے علماء یا دانشور نہیں گزرے جنہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر حق کو جھٹلایا یا خدا سے بے نیازی کا رویہ اپنایا؟ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ آیت 6 ان الانسان لیطغی ایک زیادہ وسیع انسانی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو علم سمیت ہر نعمت کے غلط استعمال سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ صرف مالداروں یا طاقتوروں کی سرکشی نہیں، بلکہ یہ علم کے حاملین کے لیے بھی ایک طرح کا انتباہ ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے کہ تکبر صرف دولت سے نہیں آتا، یہ بات درست ہے، لیکن سورہ کے اگر ہم سیاق و سباق میں دیکھیں تو علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم، ان کو تو مثبت انداز میں پیش کیا گیا ہے اللہ کے کرم کے طور پر۔ سرکشی کا ذکر اس نعمت کے تقابل میں ہے، نہ کہ اس کے نتیجے کے طور پر۔ قلم کی اہمیت پر جو زور دیا گیا، جیسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، قیدوا العلم بالکتابتی، یعنی علم کو کتابت سے قید کرو، یہ تو علم کی قدر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور مکتب اہل بیت علیہم السلام میں کتابت حدیث کا جو اہتمام رہا، مثال کے طور پر کتاب علی علیہ السلام کا وجود، وہ اسی علمی روایت کا تسلسل ہے۔ اگر علم بذات خود سرکشی کا باعث ہوتا تو اس پر اتنا زور کیوں دیا جاتا؟ مسئلہ علم میں نہیں ہے، مسئلہ انسان کے نفس میں ہے جو نعمت پا کر حد سے گزر جاتا ہے۔ سورہ کا زور علم کی مذمت نہیں بلکہ علم کے حصول کی ترغیب ہے، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی تلقین ہے۔ جی نہیں، میں علم کی مذمت بالکل نہیں کر رہی، بلکہ میں اس کے ساتھ جڑی ہوئے ذمہ داری اور وہ جو خطرہ ہے اس کی نشاندہی کر رہی ہوں، جس پر سورہ میرے نزدیک زیادہ زور دے رہی ہے۔ علامہ بالقلم یقیناً ایک عظیم نعمت ہے، لیکن قلم سے جہاں علم پھیلتا ہے وہیں تو گمراہی بھی پھیلائی جا سکتی ہے نا، جھوٹے نظریات بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو آگے ذکر ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، یعنی وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے، اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ پیشانی کو مجازاً جھوٹا اور خطا کار کہا گیا کیونکہ وہ صاحب پیشانی کے جھوٹے خیالات اور غلط اعمال کا مرکز ہے۔ تو یہ خیالات علم کا غلط استعمال بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ اور پھر سورہ کا اختتام بھی بہت غور طلب ہے۔ ابو جہل جیسے روکنے والوں کی دھمکیوں کے بعد لنصفعا من ناصیتی، ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ہم بھی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے، ان سب کے بعد حتمی حکم کیا ہے؟ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب حاصل کریں۔ یہ صرف نماز جاری رکھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ سرکشی اور استغنا کا حقیقی علاج ہے، یعنی اللہ کے حضور مکمل سپردگی اور عاجزی کا اظہار جو سجدے میں ہوتا ہے۔ علم اگر اس سجدے اور قربت تک نہ پہنچائے تو وہ طغیان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور حدیث نبوی بھی تو ہے، اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ قربت ہی تو علم کا اصل مقصد ہے اور تکبر کا تریاق ہے۔
آپ نے اختتامی آیت کو سرکشی کے علاج کے طور پر پیش کیا، جو بالکل درست ہے، لیکن یہ علاج کس کے لیے ہے؟ یہ اس بندے کے لیے ہے جو علم حق حاصل کر رہا ہے اور جسے روکا جا رہا ہے۔ لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کرو کا حکم یہ واضح کرتا ہے کہ اصل مقابلہ علم اور جہالت کے درمیان ہے، ہدایت اور گمراہی کے درمیان ہے۔ سجدہ اور قربت اس جد و جہد میں ثابت قدم رہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس بات کی تاکید ہے کہ علم کا حصول اور اللہ کی عبادت یہ لازم و ملزوم ہے۔ علم انسان کو اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے اور معرفت وہ سجدے پر منتج ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں تو اختتام بھی علم کے بنیادی پیغام کو ہی تقویت دیتا ہے، نہ کہ اس پر سرکشی کے انتباہ کو غالب کرتا ہے۔ سرکشی ایک انحراف ہے، جبکہ علم وہ اصل راستہ ہے۔ شاید ہم بنیادی پیغام کی تعبیر پر پوری طرح متفق نہ ہوں۔ میرے نزدیک قرآن اکثر انسان کی جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں اور روحانی خطرات ہیں ان پر زیادہ زور دیتا ہے۔ علم ایک طاقت ہے اور ظاہر ہے طاقت کے ساتھ ہمیشہ تکبر کا خطرہ رہتا ہے۔ سورہ علق اس خطرے کو بالکل ابتدا ہی میں علم کی نعمت کے ساتھ جوڑ کر واضح کر دیتی ہے۔ یہ محض ایک ضمنی انحراف کا ذکر نہیں، بلکہ ایک مرکزی چیلنج ہے جس سے ہر علم حاصل کرنے والے کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے خیال میں سورہ کا جو بنیادی انتباہی پہلو ہے، طغیان اور استغنا، وہ اس کے تعمیری پہلو یعنی علم اور قلم پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ علم کی قدر تو اسی وقت ہے نا جب وہ تکبر کے بجائے قرب الہی کا باعث بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ انسانی کمزوری اور تکبر کے خطرے پر زور دے رہی ہیں، جو یقیناً سورہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ تاہم وحی کے آغاز میں پڑھنے کا حکم، پھر قلم کا ذکر اور اللہ کے اکرم ہونے کا بیان، یہ سب مل کر علم اور معرفت کو ایک بنیادی پازیٹو قدر کے طور پر قائم کرتے ہیں۔ سرکشی کا ذکر اس پازیٹو قدر کے مقابلے میں ایک نیگیٹو رجحان کے طور پر آتا ہے، جسے مسترد کیا گیا ہے اور جس کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ تو میرے نزدیک بنیاد علم ہے اور سرکشی اس سے انحراف ہے۔ اور میرے نزدیک بنیاد انسان کی تخلیق اور اس کی روحانی آزمائش ہے، جس میں علم ایک دودھاری تلوار ثابت ہو سکتا ہے۔ سورہ ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی فوراً خبردار بھی کرتی ہے کہ دیکھو، اس علم یا کسی بھی نعمت کو پا کر اپنی حقیر ابتدا الق اور اپنے رب کی طرف واپسی الرجا کو نہ بھولنا، ورنہ نتیجہ سرکشی طغیان ہوگا اور بالآخر ذلت لنصفان بالناسیہ۔ اصل کامیابی علم کو سجدے اور قربت وسجد واقترب سے جوڑنے میں ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ سورہ علق کے پیغامات بہت گہرے ہیں اور کثیر الجہت ہیں۔ ہم کم از کم اس پر تو متفق ہیں کہ علم اور قلم کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور ساتھ ہی انسان کی سرکشی اور تکبر کا خطرہ بھی حقیقی ہے۔ بالکل، شاید یہ کہنا زیادہ بہتر ہو کہ سورہ علم کے حصول اور اس سے پیدا ہونے والے تکبر کے خطرے کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور اس کا حل اللہ کے سامنے عاجزی اور اس کی قربت کے حصول میں ہے۔ تو اس سورہ پر غور و فکر ہمیں علم کی قدر اور اس کے صحیح استعمال دونوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً، بالکل۔ سورہ علق اپنے نزول کے پہلے لمحے سے لے کر آج تک انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور تکبر و سرکشی سے محفوظ رکھ کر اپنی قربت نصیب فرمائے۔ آمین۔